یہ کہانی ایک دردناک حقیقت پر مبنی ہے جہاں ظلم کی انتہا اور صبر کی آزمائش ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں انصاف دیر سے صحیح مگر ضرور ہوتا ہے۔ قاضی سلیمان، جو ایک عادل، دیانتدار اور نیک انسان تھے، ان کا انجام اور ان کی بیٹیوں کی مظلومیت ایک ایسی تاریخ رقم کر گئی جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ کسی دور میں ایک خوشحال اور پرامن شہر میں قاضی سلیمان کا چرچا تھا۔ وہ ایک نیک دل، انصاف پسند اور خدا ترس انسان تھے۔ ان کے فیصلے ہمیشہ عدل کے مطابق ہوتے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ان کے علم اور تقوی کی وجہ سے لوگ ان کی بے حد عزت کرتے تھے۔ ان کا گھر ایک عبادت گاہ کی مانند تھا، جہاں قرآن کی تلاوت گونجتی اور علم و حکمت کی باتیں ہوتی رہتی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، عائشہ، فاطمہ اور زینب۔ تینوں بچیاں خوبصورت، نیک سیرت اور عالی اخلاق کی مالک تھیں۔ ان کی ماں ایک باحیہ اور دیندار خاتون تھی، جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت دین اسلام کے اصولوں پر کی تھی۔ وہ سب اپنے والد پر فخر کرتی تھیں۔ ان کا گھر ایک خوشیوں کا گہوارہ تھا، جہاں محبت، احترام اور قربانی کی روشنی موجود تھی۔ زندگی پر سکون تھی، لیکن یہ سکون ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ قدرت نے ان کے صبر کا ایک بڑا امتحان لکھ رکھا تھا۔ شہر میں ایک نیا گورنر مقرر ہوا جو ظلم، ناانصافی اور غرور کا پیکر تھا۔ وہ مال و دولت کا پجاری تھا اور ہمیشہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا۔ قاضی سلیمان کی دیانتداری اور عدل پسندی اس کے لیے خطرہ تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عدالت اس کے ہر حکم پر چلے اور اس کے ہر جرم پر پردہ ڈالے، لیکن قاضی سلیمان نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ ایک دن گورنر کے ایک قریبی رشتہ دار کا مقدمہ قاضی سلیمان کے پاس آیا۔ وہ شخص ایک غریب بیوہ کی زمین ہتھیانا چاہتا تھا، مگر قاضی سلیمان نے انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بیوہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ فیصلہ گورنر کے غرور کو چکنا چور کرنے کے مترادف تھا۔ گورنر نے قاضی سلیمان کو دھمکی دی، مگر قاضی اپنے فیصلے پر قائم رہے۔ وہ جانتے تھے کہ سچائی پر چلنا آسان نہیں، مگر ان کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ رات کا وقت تھا، چاندنی روشنی زمین پر بکھری ہوئی تھی، مگر قاضی سلیمان کے گھر پر اندھیرا چھانے والا تھا۔ اچانک گورنر کے سپاہیوں نے قاضی سلیمان کے گھر پر دھاوا بول دیا۔ دروازے توڑے گئے، چیخ و پکار سنائی دی، اور معصوم بیٹیوں نے اپنے والد کو زبردستی لے جاتے دیکھا۔ آبا، ہمیں چھوڑ کر مت جائیے، عائشہ نے چیخ کر کہا، مگر سپاہیوں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ قاضی سلیمان کو گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا، جہاں پہلے سے ایک جلاد موجود تھا۔ گورنر کے حکم پر انہیں سرعام شہید کر دیا گیا۔ پورا شہر خوف میں ڈوب گیا، مگر کوئی کچھ نہ کر سکا۔ بیٹیوں کی چیخیں رات کے سناٹے میں گم ہو گئیں۔ یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے، ہم صبر کریں گی، زینب نے بہادری سے کہا۔ ان کی بیٹیوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں انہیں بھوک، پیاس اور ظلم سہنا پڑا۔ ہر روز ان پر ظلم کے نئے طریقے آزمائے جاتے، مگر وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ چند دن بعد گورنر نے حکم دیا کہ ان معصوم بیٹیوں کو شہر بدر کر دیا جائے۔ انہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا، جہاں نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ سر پر کوئی سایہ۔ یہ تینوں معصوم بچیاں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنگل میں بھٹکتی رہیں، بھوک سے ڈھال، پیاس سے لب خشک، مگر زبان پر اللہ کا ذکر تھا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ زینب نے عائشہ اور فاطمہ کو تسلی دی، مگر حقیقت تلخ تھی۔ جنگل میں درندے گھوم رہے تھے، راتیں مزید وحشت ناک ہوتی جا رہی تھیں۔ کئی دن تک وہ اسی حالت میں بھٹکتی رہیں، یہاں تک کہ ان کی قوت ختم ہونے لگی۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھا گئے، بارش ہونے لگی اور سردی شدت اختیار کر گئی، تو وہ ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لینے لگے۔ فاطمہ، تم کیسی ہو؟ عائشہ نے اپنی چھوٹی بہن کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، جو بخار سے تپ رہا تھا۔ بہن، مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ فاطمہ کی آواز نحیف ہو چکی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کے قریب ہو گئیں، مگر اچانک جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ درندے ان کے قریب آ چکے تھے، بھیڑیوں کی آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ فاطمہ نے خوف سے عائشہ کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جبکہ زینب نے اللہ کا ذکر بلند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ایک بھیانک دھاڑ سنائی دی اور ایک بھیڑیا ان کی طرف لپکا۔ اس رات
पूरा जंगल इन मासूम लड़कियों की आखिरी चीखों से गूंज उठा। चंद दिन बाद कुछ चरवाहों ने उनकी लाशें देखीं और शहर में खबर पहुंचा दी। पूरा शहर सोगवार हो गया, लोग रो पड़े, मगर अफसोस कि सब देर हो चुकी थी। अल्लाह की अदालत हरकत में आई। इसी रात गवर्नर शदीद बुखार में मुब्तला हो गया। इसका जिस्म कांपने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी। कुछ दिनों में उस पर फालिज का हमला हुआ और वो बस्तर पर पड़ गया। चंद ही हफ्तों में वो जिलत की मौत मर गया। इसका इक़्तिदार खत्म हो गया और लोग इस पर लानत भेजने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। काजी सुलेमान की बेटियों ने अपनी जान दे दी, मगर अपना ईमान और हया नहीं छोड़ा। आज भी उनकी कुर्बानी तारीख में रकम है। ये कहानी इन सब के लिए एक सबक है, जो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं और अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ये कहानी एक दर्दनाक अंजाम पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हकीकत ये है कि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बल्कि तारीख में हमेशा के लिए नक्श हो जाती हैं। काजी सुलेमान की जिंदगी हक व सदाकत की इलामत थी। उनकी बेटियों की कुर्बानी सब्र व इस्तिकामत की मिसाल थी, और जालिम गवर्नर का अंजाम इस हकीकत की गवाही था कि जुल्म कभी बाकी नहीं रहता। इन मासूम बच्चियों की कहानी वक्त के साथ साथ मिट्टी में दफन न हुई, बल्कि नस्लों तक सुनाई गई। जब भी कोई किसी मजलूम की फरियाद सुनता, जब भी कोई किसी कमजोर के हक में खड़ा होता, तो काजी सुलेमान और उनकी बेटियों की मिसाल दी जाती। उनका सब्र, उनका ईमान, उनकी कुर्बानी, ये सब कुछ तारीख का वो हिस्सा बन गया जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। और यूं जुल्म के खात्मे और हक की फतह की ये दास्तान हमेशा के लिए अमर हो गई।